بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کے پاس میرے علاوہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی آپ ساتھ زوجہ محترمہ ہیں، ہماری اماں ہیں، وہ بھی وہاں تشریف فرما تھی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، نابینا صحابی ہے، دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ تشریف لائے۔ تو آپ نے ہم دونوں سے کہا احتجب من، اب دونوں ان سے پردہ کر لو۔ وہ تو نابینا تھے نا۔ تو یہ فرماتی ہے کہ ہم نے حضور سے فرمایا، پوچھا الیس اعمی، کیا یہ آنے والے اندھے صحابی نہیں ہیں؟ تو ہم کو دیکھتے نہیں، ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، تو ہم کیوں پردہ کریں؟ تو آپ نے ان سے فرمایا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو نا، پردہ کرو ان سے۔ دیکھو اندھے صحابی ہے، پردے کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد کا قصہ ہے یہ۔ وہ تشریف لائے، آپ نے دونوں کو پردے کا حکم دیا کہ ان کو آپ نہ دیکھیں۔ کیا تعلیم دیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا احتیاط کیا ہے، مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، نظر نیچی ہو۔ صحابی اندھے ہیں، نابینا ہیں، دونوں صحابی ہیں، یہ ازواج مطہرات ہیں، ہمیں تعلیم ہے۔ اپنی بیوی کو میں حکم دے رہا ہوں پردہ کرو، 14 سال کے بعد جو عورت آئے گی اس کو تو بہت پردہ کرنا چاہیے۔ ہمارے وہاں کیا ہو رہا ہے، بہت اللہ معاف فرما دے، میری بات کوئی مائنڈ نہ کرے، علماء بھی اس پر مائنڈ نہ کرے۔ بیان ہوتا ہے کسی ہال میں، تو اوپر ٹی وی رکھتے ہیں جہاں عورت بیٹھی ہو نا، اب وہاں وہ مولانا کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ کیا شیطان نے چکر چلایا ہے، کہنے لگے ٹی وی سے زیادہ دھیان سے سنے گی، دھیان سے تمہیں دیکھے گی، بیان سنے گی، وہ بیان تو بغیر ٹی وی کی دھیان سے سن سکتی ہے۔ شیطان نے دین کے نام پر بے دینی، دین کے نام پر معاف ہمارے علماء کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کوئی کسے باسط کوئی بھی کرے، بھائی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بیان سنوانا ہے، اللہ کی بات پہنچانی ہے، اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو کم دے رہے ہیں، احتجب من، پردہ کرو ان سے، اور یہاں ہم باقاعدہ ٹی وی لگا رہے اوپر تاکہ مولانا کا وہ چہرہ دیکھے عورتیں۔ بیان سننے کا آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئیے۔ کیا شیطان نے ہمیں چکر چلا دیا، کتنا آپ نے اہتمام فرمایا، مرد عورت کا آپس میں اختلاط نہ ہو تاکہ زنا دنیا سے ختم ہو جائے۔ مقصد آپ کا یہ تھا، شریعت کا مقصد بھی یہ ہے، دنیا میں نہ ہو۔ بچے ہیں گھر میں، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، کیا فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، اس کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو نہ پڑھنے پر، یہاں ماندہ نہیں، اللہ کے واسطے ایک فون کرو گے تو اندر وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے ہم اندر چلے جائیں گے۔ حکم دیا اس کو مارو، نماز کی عادت ڈالو، یوں تھوڑی سختی کر لو تاکہ نماز پڑھے۔ اور بھائی بہن ہے 10 سال کے یا 2 بھائی ہے، ان کا بستر علیحدہ کر دو، ساتھ میں سلواؤ۔ بھائی بہن دونوں ہیں، 10 سال کی عمر ہے، چھوٹے ہیں ابھی سے عادت ڈلوا دی۔ شیطان کبھی دل میں وسوسہ نہ ڈالنے، غلط حرکات نہ کروا دے، تو دونوں بھائی بہنوں کو بھی الگ کر دو، 10 سال کے بعد ساتھ میں سلاؤ۔ اور علماء تو لکھتے ہیں کہ 7 سال کے بعد الگ کر دو، اب تو فتنوں کا ایسا دور ہے، 7 سال میں الگ کر دینا چاہیے بس۔ میں تو بہت تعجب کرتا ہوں، دیکھ کوئی ہو تو معاف کرنا مجھے، ایسے حالات میں سنتا ہوں کہ 2 نوجوان بھائی بہن ہالیڈے میں جا رہے ہیں دبئی، 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے۔ ماں باپ کو ساتھ جانا چاہیے، 2 بھائی بہنوں کو اکیلے نہ بھیجے، بھائی بہن اکیلے، ہم ان پہ بدگمانی نہیں کریں گے، شیطان سب کے ساتھ ہے۔ 2 نوجوان بھائی بہن جائیں گے اکیلے، 10 دن 7 دن ہالیڈے کریں گے، پتہ نہیں شیطان کب بہکا سکتا ہے کسی کو، کوئی گارنٹی ہماری؟ ہم کوئی فرشتے ہیں؟ بہت آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، ماں باپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بچوں کو شوق ہے، آپ ساتھ خود لے جاؤ، ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، ایک ٹکٹ خرچ کر لو، بچے کی دینی حفاظت، ایک ٹکٹ کیا ہمیں ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، بچوں کو شوق ہے جانے دو، رکو بھی نہیں، ورنہ یہاں مسئلہ ہے۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے کوئی ایک ساتھ جائے، اس کے ساتھ یا ماں جائے یا باپ جائے، اکیلا نہ بھیجے۔ بالکل غلط یہ بات چل رہا اکیلا بھیجنا، میں حیران ہوں، 7 8 8 دن کے لیے
نوجوان دو بھائی بہن ہیں ہالیڈے کے لیے جا رہے ہیں, کہاں کے ملیشیا گئے ہیں. کتنی غلط شیطان نے کیا ہماری پٹی پڑا دی, کیا غلط رخ پر ہمیں ڈال دیا. کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہو سکتی. رات کو تنہا ہے ایک کمرے میں, بھائی بہن ہے, نوجوان ہے, پتہ نہیں شیطان کیا کروا سکتا ہے. میں کیا سناؤں آپ کو, میں سنا دوں. میں مرکز میں بیٹھا ہوا تھا حافظ صاحب کے کمرے میں نمبر 5 میں. حافظ صاحب تھے اس حیات رحمۃ اللہ علیہ. میرے سامنے رنگ بجی تو حافظ صاحب نے فون اٹھایا. تو حافظ صاحب نے بات کی. حافظ صاحب کا چہرہ بالکل ایک دم سرخ ہو گیا ایک دم, اور آواز بھی حافظ صاحب کی نہیں نکلی. اور تھوڑی دیر بعد فون رکھ دیا. تو میں اور اسحاق بھائی بھی اندر بیٹھے تھے شاید ساتھ. تو حافظ صاحب کہنے لگے پتہ ہے کیا فون آیا ہے. میرے ساتھ کی بات سنا رہا ہوں, سنی ہوئی نہیں. کہا ایک بچے نے مجھے فون کیا کہ حافظ صاحب میں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے. میں ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ قصہ ہو رہا ہے. اور آگے سنو, بچہ رو رہا ہے کہ میں نے کیا حرکت کی. ماں کہہ رہی بیٹا کوئی بات نہیں, ماں کہہ رہی بیٹا کوئی بات نہیں, ماں کو کوئی غم نہیں, اور بچہ رو رہا ہے. حافظ صاحب کو سمجھا, حافظ صاحب سے زبان سے بات نہیں نکلی. بعد میں وہ بچہ حافظ صاحب کے پاس آیا بھی بعد میں. وہ یہ حالات ہے, اکیلا آدمی ہے, ٹی وی آن ہے. اچھا وجہ کیا تھی یہ بعد میں پوچھا نا, حافظ صاحب نے مجھے خود بتایا. ٹی وی, ماں اور بیٹے دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے, غلط فلم آ گئی, شیطان نے بہکا دیا. بھائی بہن کو اچھی چیز ہے, شیطان ماں بیٹی کو بھی بہکا سکتا ہے, ماں اور بیٹے کو بہکا سکتا ہے. بھائی بہن کیا چیز ہے. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنے گھر میں پوری نظر رکھے, بچوں پر بھی نظر رکھے کہ 2 بھائی بہن اکیلا ہمیشہ گھر میں کبھی نہ رہے, ساتھ کوئی نہ کوئی رہو. بہت فتنوں کا دور ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے. سبحان اللہ.